کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے. 10 چیز. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1. نمبر 2 ان کا نصاب, وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پہ. نمبر 1 سونا, گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے. 40 پہ. دوسری چیز وہ ہے کرنسی. روپے کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, ریال کی شکل میں, کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے, انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا, جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع, وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے, لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام, اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے چاندی, اگر کسی کے پاس ہو, جیسے کہ ابھی آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں, تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا. 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے, اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے, یا میڈیکل سٹور ہے, اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں, جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں, کسی بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس, جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی, وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے, ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں, چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے, چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں, زکات نہیں لگے گی, تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے, اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ, ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا. اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار, چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو, کھجور کی پھل کی فارم میں, تو اس پہ بھی زکات ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے, نصاب ہے, وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے, اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے, اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے. لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی, لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی, اس سے یہ 4 گنا ہے, 10%. اور وہ اس صورت میں 10% ہے, اسے عشر بھی کہتے ہیں, کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو زمین اس کی, یعنی نیچرل اریگیشن ہو, بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو, تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ, 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر, تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہے. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے, ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا, آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں, تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا, یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5%, اس طرح 10%, اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے.
لیکن وہ اس کا تھریشولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے, اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی, اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی, نارمل بکری 1, یہ زکات بنے. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک, تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں, لہٰذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی, اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا, اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا, اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی, 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے, اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں ہوں گی, اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ, رکاز یا معدنیات. یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آیا, یا معدنیات نکل آئے, نمک نکل آئے, یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے, تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ زکات, اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے, 5واں حصہ دفینے کے اوپر, یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا. 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا, یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے, معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے, سمجھنے والا, اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں, یا ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, یورو کی شکل میں, یا ریال کی شکل. تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا. نمبر 1 بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین. مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے, اشیاء کے بدلے اشیاء. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ابھی بھی تبت سائٹ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا, یعنی کہ پیسے دے کر, مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں. اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. نمبر 1 دینار, جو گولڈ کا, سونے کا کوائن ہوتا تھا, سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا, اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا, سلور کوائن. کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتے ہیں, قیمتی دھاتے ہیں, اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے. سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100%, یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی, لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی. اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگتا. اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا, سونے کو زنگ نہیں لگتا. اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا, اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا, اور چاندی کو. اچھا, اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا, آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہیں وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا. تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا, ان کی ورث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی, اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا.
1 तोले सोने से आप 7 तोले चांदी खरीद सकते, या 7 तोले चांदी से 1 तोला सोना खरीद सकते। लेकिन वक्त के साथ साथ सोने का इस्तेमाल ज्यादा शुरू हो गया और चांदी ऑब्सोलीट होना शुरू होगी, नापैद होना शुरू, हत्ता कि इस वक्त दुनिया में चांदी एज ए करेंसी इस्तेमाल नहीं। सोने की बुनियाद पे ही स्टेट बैंक्स जो है पूरी दुनिया के वो रुपया छापते हैं। तो वक्त के साथ साथ चांदी डीवैल्यू होती चली गई और अब ये सूरत हाल है। आज की डेट में 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान में चांदी का जो तोले का रेट है तकरीबन 750 रुपया है और सोने का तोले का रेट 48,500 रुपया है। तो वो निस्बत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 1 और 7 की थी, अब वो हो चुकी है 1 और 65। बहुत फर्क आ चुका है, इसलिए कि वो एज ए रेफरेंस चांदी इस्तेमाल नहीं होती, अब करेंसी के तौर पर सोने को पूरी दुनिया ने स्टैंडर्ड मान लिया। ये है वजह। अच्छा, जब ये सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे जिस जमाने में, तो ये पूरी दुनिया के अंदर सिक्का चलता था। क्यों? कि जो सोने का सिक्का होता था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, पोशीदा उसकी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू ये बराबर होती है। ये दो ही कीमतें होती हैं। हमारे नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो सकता है स्टेट बैंक ने उतना सोना ना रखा हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 100 रुपए का जो है ये नोट, इसके पीछे इतना सोना है। लेकिन अगर आपको 100 ग्राम का सोने का कॉइन दे दिया जाए, सिक्का, वो आप पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं, उसकी वैल्यू वही रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी पोशीदा वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होगी, पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं सोने को, वो स्टैंडर्ड है। फिर ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया 18वीं सदी के अंदर, जब यहूदियों ने बैंकिंग का सिस्टम शुरू, एक पूरी नेगेटिव साजिश के तहत, और उन्होंने लोगों का सोना अपने पास रख के कहा कि भाई सोना तो चोरी हो जाएगा, आप हमारे पास रखवाएं, हम हिफाजत करेंगे इसकी। और फिर लोगों ने कहा सोना अगर आपके पास होगा तो भाई हम लोगों से लेन देन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इस तरह करेंगे, आपको एक रिसिप्ट, एक रसीद और एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, आप उस सर्टिफिकेट की गारंटी हमारी होगी पीछे से, हम उसकी बुनियाद के ऊपर आगे जो है वो आप दावा कर सकते हैं, हम उसकी पीछे खड़े हुए हैं। तो उस सर्टिफिकेट और रिसिप्ट की बुनियाद पे आप एक दूसरे के साथ लेन देन करें, सोना हमारे पास पड़ा रहेगा। तो लोगों ने धड़ाधड़ सोना उनके पास रखवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो यह था जितना सोना था उतने का सर्टिफिकेट निकलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर्टिफिकेट ज्यादा छापने शुरू किए तो देखा तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, कोई लोग सोना लेने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर पीछे सोना उतना ना रहा और सर्टिफिकेट ज्यादा निकालने शुरू कर दिए और वो अमीर होना शुरू। अब ये एक पूरी हिस्ट्री है, इस पे अगर किसी को शौक हो तो इस पे अगर किसी ने काम किया तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सूद के हवाले से जो काम किया, यूनिक काम, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी कोई किताबें लिखी जा रही हैं, जितने भी स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, वो उसी किताब से जो सूद के ऊपर उन्होंने लिखी है, तकरीबन 300-400 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसी से सारे लोग रेफरेंस लेते हैं। उनका काफी, चूंकि पूरी दुनिया के हालात पर नजर थी उस जमाने में, ये सारा सिस्टम अपने उरूज पे पहुंच चुका था और स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका भी उस वक्त बन चुका हुआ था मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर। उन्होंने वो जमाना भी देखा हुआ है। बहरहाल ये सोना जो है, इसके अगेंस्ट उन्होंने रिसिप्ट जारी करनी शुरू कर दी और हालत ये हो गई कि फिर लोगों ने सोने मांगने की बजाय फिर उन्होंने कानून भी पास करवा लिया अमेरिका में कि अगर कोई सोना मांगेगा तो उसको सजा दी जाए। सोना को मांग ही नहीं सकते। पूरी दुनिया से सोना जमा करना शुरू कर दिया और सर्टिफिकेट, और करते करते वही फिर करेंसी नोट की शक्ल इख्तियार कर दी उसी चीज ने। और आज पूरी दुनिया के अंदर करेंसी नोट चल रहे हैं। आप कोई भी नोट, अपना पाकिस्तान का अगर नोट उठा के देखें तो इस नोट के ऊपर 2 इबारतें लिखी हुई। नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा। ये अब आप समझेंगे ये क्या ऊपर ये गिद्दड़ सिंगी लिखी होती है इन्होंने, ये आपको आज समझ आएगी कि क्या। अब आपको बड़ा अहम लगेगा, यार अच्छा ये चीज लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की अगर जमानत नहीं तो वो कागज का एक टुकड़ा ही है ना। एक 80 ग्राम का आप पेज लें, उसके 4 टुकड़े कर लें तो 4,000 के नोट बना सकते हैं ना, रंग ही लगाना है ना ऊपर, लेकिन उसके पीछे जमानत कोई नहीं किसी की, तो कागज का पुर्जा है। उसकी जो फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई है 5,000 रुपए के नोट पे, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पोशीदा वैल्यू, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा, और फिर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये आपने देखा है जुमला उस पर लिखा होता है, हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। अब इंशाल्लाह कभी भी नहीं अदा कर सकेगा जो हालत है। हामले हाजा यानी जिसके पास ये नोट है, जो इसे पोजेस करता है, उसको मुतालबे पर अदा किया जाएगा। क्या अदा किया जाएगा? वो गोल्ड जो इसके इक्विवेलेंट स्टेट बैंक ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इस कागज के पुर्जे की तो कोई अहमियत नहीं है। हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करे, लेकिन वो आपको पता है, अब आपको पता चला कहते हैं नोट छाप रहे हैं, पीछे सोना नहीं है, तो
اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے. اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا. اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے. یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے. ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے، لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں. اور ریئل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے اور لوگ وہ بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، آپ سنیاروں کے پاس، گولڈ سمتھس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آج دا ریٹ ہے، وہ ریٹ ڈالر کے اگینسٹ نکلا ہوتا ہے. حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو، لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا، چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو. اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے، اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا، آپ لوگوں کو کم از کم جتنے یہاں 80 90 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ، لہٰذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا نہ کہ چاندی کا ہوگا. اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو. اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1459، مسلم میں 2263، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ. اچھا، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی، اس پہ زکوٰۃ 5 اونٹوں سے کم ہے اگر تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں. 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا. لاکھ روپے کا ایوریج آتا ہے. اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے، 52.5 تولے، کیونکہ 750 روپے تولا ہے. اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے. یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب بنتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے. مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے. وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں. عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ. یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے. کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے. ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا. بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں. اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کے زکوٰۃ ہوگی. اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی. اب یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس کے اوپر پچھلی دفعہ جو ہماری قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی نا، جو ہمارا قرآن 9 سالوں میں 344 لیکچرز کے اندر مکمل ہوا ہے، اس میں 2 کلاسیں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی، یعنی سمجھ لیں 3 گھنٹے کی ڈیوریشن میں میں نے صرف اس ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں سارے مسائل بیان کیے تھے. صدقات کی فضیلت، اس کے احکامات، 95A مسئلہ اور 95B مسئلہ. 95B مسئلہ جو تھا اس میں نے 70 قدیم اور جدید احکامات
زکوٰۃ کے حوالے سے بتائے تھے. وہ آپ زکوٰۃ کے مسائل بھی لکھیں نا تو وہ ڈائریکٹ خود بخود آپ کو نمبر نہ بھی یاد ہو ویڈیو کا، وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر درجنوں کتابیں پڑھ لیں تب بھی آپ کے کوئی نہ کوئی مسئلے ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے، لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جو آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے. ایون جی پی ایف کی زکوٰۃ کا ایشو یہ میں نے ڈسکس کیا، گائے کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، اسی طریقے سے جو زیورات ہم نے جوڑے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ، اور جو عورتیں عموماً استعمال کرتی ہیں اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ، ڈائمنڈ کی زکوٰۃ کا کیا ایشو ہوگا، اور کاروبار میں جو آپ نے مال لگایا ہوا ہے اس میں جو فکسڈ ایسڈ ہیں ان کا کیا حکم ہے، جو موویبل ایسڈز ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو بیچنے کے لیے مال رکھا ہے اس کا کیا حکم ہے. یہ ساری تفصیلات. پھر اس کی جو نصاب کی کیلکولیشن ہے وہ سونے کے اعتبار سے ہوگی، چاندی کے اعتبار سے ہوگی، اور نوٹ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، چاندی کی کیسے نکالی جائے گی، یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی تھی. پر نٹ شیل میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مال تجارت ہے یا آپ کے پاس جمع پونجی ہے ادر دین ضروریات اصلیہ، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ کو شوق ہے ساری احادیث پڑھنے کا تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کے اوپر ایک چیپٹر ہے جس میں بخاری، مسلم اور باقی کتابوں سے ساری احادیث ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیسے شروع ہوتا ہے. وہ آج کل کی کیلکولیشن اگر اس میں کریں گے تو سونے کے اعتبار سے 85 گرامز آف گولڈ، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہو گیا تو آپ کی زکوٰۃ شروع ہوگی. 86 گرام ہوگا، وہ لمٹ کراس کر گئی تو پورے 86 گرام کے اوپر یعنی 7.5 تولے سونے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اوپر والا ہے اس پہ دینی ہے، نہیں، جیسے ہی وہ لمٹ کراس کرے گا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. وہ سونا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی مالیت رقم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو نوٹ ہیں یہ سونے کے ایکویلنٹ پرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے آج کل چاندی ابسلیٹ ہو چکی ہے، سونے کا نصاب ہی چلے گا. البتہ اگر صرف چاندی کسی کے پاس ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب چلے گا. اور اسی طریقے سے جو اونٹ، گائے، بکریوں کی زکوٰۃ، یہ بھی، بلکہ آپ اگر گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو اسے بھی مال ڈنگر کہا جاتا ہے، یہ بھی مال ہوتا ہے ان کا، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو ان کے اندر آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے. یہ ساری کی ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے. پھر دفینہ اگر کسی کی زمین سے نکل آئے، کوئی مال صدیوں پرانا کسی نے دبایا ہوا تھا اور آپ کی زمین میں سے نکل آیا تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے. اسی طریقے سے جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. اس میں اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بارانی ہے یعنی وہ نیچرل اریگیشن ہے یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہے تو پھر آپ نے عشر دینا ہے اس کے اوپر، 10% ہے وہ. اور اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر آدھا معاف ہے، 5% ہے. تو ہر اعتبار سے ڈیفرنٹ اس کا نصاب ہے. وہ ٹوٹل میں نے 10 چیزیں بتائی تھیں، ان کے پھر کلپس بھی اپلوڈ ہوئے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اگر اب میں بولوں گا پھر 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، اس لیے میں نے اس ویڈیو کا حوالہ آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے. پھر جو پلاٹس آپ نے خریدے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ، وہ بھی ظاہر مال تجارت ہے. دکان میں اگر آپ نے کپڑا رکھا ہے، میڈیسن رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ بھی مال تجارت کے ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جی اگر پلاٹ کے اوپر آپ نے کھیتی باڑی نہیں کی ہے تو اب زکوٰۃ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی کھیتی باڑی والے پلاٹ تو شاہی کوئی نہیں ہے. جو اسلام آباد میں قبر کی جو جگہ آپ اگر خریدیں نا ایک پلاٹ جتنی، تو آپ کے کتنی کھیتی باڑی والے پلاٹ جو ہے اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے. تو وہ مال تجارت ہے. جو بھی پلاٹ آپ نے ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے لیا ہوا ہے یعنی بیسک نیڈ سے ہٹ کے، بیسک نیڈ کیا ہے کہ آپ کے استعمال کی چیز، تو وہ ساری تفصیلات میں نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں. وہ آپ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کے حوالے سے جو چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں. آپ کو اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس کمبائنڈ فارم میں ایک بڑی ترتیب سے لکھے ہوئے مل جائیں گے، جس سے آپ کو سارے کا سارا ایشو کلیئر ہو جائے گا. پھلوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، سبزیوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اس طرح ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے نیپال سے ای میل کی، اس نے کہا کہ جی میں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، فارم ہاؤس ہے، اب اس کی زکوٰۃ میں کیسے نکالوں. تو یہ سارے بیسک پرنسپلز میں نے اس میں بتا دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے. ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے،
قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا. لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی یاشی کے ایک ذریعے ہی بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں. اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں. چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے، زیادہ تر غزوہ تبوک کی کمنٹری اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے. وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا. اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی. تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخے مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آئے کہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ، جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے،
اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے یا سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا.